بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اسرائیلی جیلوں سے رہائی پا کر غزہ واپس پہنچنے والے فلسطینی قیدیوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ دوران قید اسرائیلی فوج اور جیل حکام نے انہیں بدسلوکی اور اذیت کا نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کے بیانات سے اسرائیلی جیلوں اور فوجی بیرکوں میں فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک سے متعلق پہلے سے موجود الزامات کو مزید تقویت ملی ہے۔ ایک قیدی نے بتایا کہ ان پر کیمیکل پھینکا گیا اور ان کے جسم کو آگ لگائی گئی۔ 36 سالہ محمد ابو طویلہ پیشے کے لحاظ سے ایک میکینک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جسم پر لگی آگ بجھانے کے لیے میں جانوروں کی طرح تڑپتا رہا۔ بی بی سی نے 5 ایسے فلسطینیوں کے تفصیلی انٹرویوز کیے ہیں جنہیں غزہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر کے 1200 اسرائیلی شہریوں کو ہلاک اور 251 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ان قیدیوں کو ایک متنازع اسرائیلی قانون کے تحت بغیر کوئی مقدمہ چلائے جیل میں رکھا گیا۔ یہ قانون ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جنہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ ان پر حماس سے روابط کا الزام لگا کر اسرائیلی یرغمالیوں اور غزہ میں سرنگوں کی موجودگی کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ تاہم اسرائیلی حکام کو تفتیش کے بعد ان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسی لیے حماس اور اسرائیل میں ہونے والے حالیہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کے تحت رہا ہونے والے کچھ افراد اسرائیلی شہریوں کے قتل جیسے سنگین جرائم کے الزامات کے تحت سزا کاٹ رہے تھے، مگر جن قیدیوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ان پر ایسا کوئی الزام نہیں تھا۔ بی بی سی نے اسرائیلی دفاعی افواج یعنی IDF اور اسرائیلی جیل سروس یعنی IPS سے بھی پوچھا کہ آیا ان افراد کے خلاف کوئی فرد جرم یا مقدمہ تھا یا نہیں، مگر بقول بی بی سی کے انہیں اس بابت کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ قیدیوں کے بیانات کے مطابق ان سب کو کپڑے اتار کر، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اور ہاتھ باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ کچھ نے بتایا کہ انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، کتوں سے ڈرایا گیا اور طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ کچھ نے دیگر قیدیوں کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک قیدی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سامنے دوسرے قیدی پر جنسی تشدد ہوتے دیکھا۔ ایک نے بتایا کہ اس کا سر کیمیکل میں ڈبویا گیا اور اس کی کمر کو آگ لگا دی گئی۔ بی بی سی نے ان 5 رہائی پانے والوں میں سے 2 افراد سے دوران حراست ملاقات کرنے والے وکیل کی رپورٹس بھی دیکھی اور اس طبی عملے سے بھی بات کی جنہوں نے رہائی کے بعد ان کا علاج کیا۔ بی بی سی نے اسرائیلی فوج کو ایک تفصیلی سوال نامہ بھیجا جس میں قیدیوں کے الزامات اور ان کی شناخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے جواب میں اسرائیلی فوج نے ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر صرف اتنا کہا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ منظم طریقے سے کی گئی بدسلوکی کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بی بی سی نے جن کیسز کا ذکر کیا ہے متعلقہ حکام ان میں سے کچھ شکایات کی تحقیقات کریں گے، جبکہ دیگر ایسے الزامات ہیں جن میں نہ تو قیدیوں کی شناخت شامل ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس تفصیل، لہذا ان کی تحقیقات ممکن نہیں۔ فوج نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دفاعی افواج ایسے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے جو اس کی اقدار سے متصادم ہوں۔ قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی یا ناکافی سہولیات سے متعلق شکایات متعلقہ حکام کو بھیجی جاتی ہیں اور ان پر مناسب کارروائی کی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں متعلقہ عملے کے خلاف تعدیبی کارروائی اور مجرمانہ تحقیقات کی جاتی۔ اسرائیلی جیل سروس یعنی IPS کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی تحویل میں موجود کسی قیدی سے بدسلوکی کی اطلاعات نہیں ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برسٹل سے منسلک ڈاکٹر لارنس ہل کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی بیان کردہ صورتحال بین الاقوامی اور اسرائیلی دونوں قوانین سے مکمل طور پر متصادم ہے اور بعض صورتوں میں تشدد کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی حالات میں بھی قیدیوں سے انسانی سلوک لازم ہے، چاہے ان پر کسی جرم کا الزام ہو یا نہ ہو۔ بی بی سی نے جن 5 رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کا انٹرویو کیا انہیں رواں سال کے آغاز میں جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیا گیا تھا۔ یہ 5 افراد تقریباً ان 1900 فلسطینی قیدیوں اور نظربند افراد کے اس تبادلے میں شامل تھے جنہیں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا۔
رہا کیے گئے پانچوں فلسطینیوں نے ایک جیسے حالات بیان کیے۔ انہیں غزہ سے گرفتار کر کے اسرائیل لے جایا گیا، جہاں پہلے انہیں فوجی بیرکوں میں رکھا گیا، پھر جیلوں میں منتقل کیا گیا اور کئی ماہ بعد انہیں واپس غزہ بھیج دیا گیا۔ ان سب کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہر مرحلے پر بدسلوکی کی گئی۔ بی بی سی نے رہائی پانے والے جن دیگر درجنوں قیدیوں سے بات کی، ان سب نے بھی مار پیٹ، بھوک اور دوران قید بیماریوں کی شکایت کی۔ جولائی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ فلسطینی قیدیوں کو برہنہ کیا گیا، کھانا، پانی اور نیند سے محروم رکھا گیا، انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، سگریٹ سے جلائے گئے اور ان پر کتے چھوڑے گئے۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک اور رپورٹ میں جنسی زیادتی اور ریپ کے واقعات کا ذکر تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنسی تشدد یا اس کی دھمکی دینا ایک عام طریقہ کار بن چکا ہے۔ اسرائیل نے ان الزامات کو ہمیشہ کی طرح بے بنیاد قرار دے کر مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ چونکہ اسرائیل غیر ملکی صحافیوں کو آزادانہ طور پر غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بی بی سی نے ان قیدیوں کے انٹرویوز فون، ٹیکسٹ اور مقامی صحافیوں کے ذریعے کی۔ پانچوں افراد نے بتایا کہ ان کے ساتھ تشدد کا آغاز گرفتاری کے وقت ہی ہو گیا تھا اور انہیں برہنہ کیا گیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی اور مارا پیٹا گیا۔ پیشے کے لحاظ سے مکینک محمد ابو طویلہ نے بتایا کہ انہیں کئی دنوں تک اذیت دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2024 میں گرفتاری کے بعد فوجی انہیں قریبی عمارت میں لے گئے، جہاں 3 دن تک وہ اکیلے قیدی تھے اور مسلسل فوجیوں کی تفتیش اور تشدد کا سامنا کرتے رہے۔ محمد ابو طویلہ نے بتایا کہ فوجی ایک برتن میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا کیمیکل ملاتے اور پھر ان کا سر اس میں ڈبو دیتے۔ اس کے بعد اسرائیلی تفتیش کاروں نے انہیں مکے مارے، جس سے وہ گر پڑے اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر اسرائیلی فوجیوں نے ان کی زخمی آنکھ پر کپڑا باندھ دیا، جس سے تکلیف اور بڑھ گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فوجیوں نے ان کے جسم کو آگ بھی لگائی۔ انہوں نے خوشبو والا اسپرے اور لائٹر استعمال کر کے میری کمر کو آگ لگائی۔ میں آگ بجھانے کے لیے جانوروں کی طرح تڑپتا رہا۔ آگ میرے گلے سے لے کر ٹانگوں تک پھیل گئی۔ پھر انہوں نے بار بار بندوقوں کے بٹ اور لکڑی کے ڈنڈوں سے مجھے مارا اور بار بار میرے جسم کو ان سے چبوتے رہے۔ ابو طویلہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر تیزاب ڈالنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 دن تک میرا جسم اسی سے دھویا جاتا رہا۔ وہ میرے سر پر تیزاب انڈیلتے اور جب میں کرسی پر بیٹھتا تو تیزاب میرے پورے جسم پر بہتا رہتا۔ محمد ابو طویلہ بتاتے ہیں کہ آخر میں فوجیوں نے ان کے جسم پر پانی ڈالا اور پھر انہیں اسرائیل لے گئے، جہاں اسپتال میں ان کا علاج ہوا، جس میں ان کی اسکن گرافٹنگ کی گئی۔ یاد رہے کہ اسکن گرافٹنگ وہ میڈیکل پروسیس ہے جس میں جسم کے کسی حصے سے صحت مند جلد لے کر اسے جلے ہوئے زخم شدہ یا کسی اور حصے پر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حصہ دوبارہ ٹھیک ہو سکے۔ ابو طویلہ نے بتایا کہ ان کا زیادہ تر علاج اسرائیل کے جنوبی علاقے بئر شبا کے قریب واقع سدی تیمن نامی فوجی اڈے کے ایک فیلڈ ہسپتال میں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں برہنہ حالت میں بستر سے باندھ دیا گیا تھا اور بیت الخلاء کی سہولت دینے کی بجائے صرف نیپی پہننے کو دی گئی۔ اس ہسپتال میں کام کرنے والے اسرائیلی ڈاکٹروں نے پہلے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ قیدی مریضوں کو زنجیروں سے باندھنا اور نیپی پہنانا وہاں کا معمول ہے۔ بی بی سی نے جب ابو طویلہ سے رہائی کے کچھ ہی دن بعد بات کی تو ان کی کمر پر چلنے کے نشانات اور سوجن نمایاں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جلنے کا درد اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ نیند سے جاگ جاتے اور ان کی بینائی بھی متاثر ہوئی تھی۔ بی بی سی کسی ایسے فرد سے بات نہیں کر سکی جو ابو طویلہ پر ہونے والے حملے کا عینی شاہد ہو، مگر غزہ میں ایک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نے قید سے واپسی پر ان کا معائنہ کیا تھا اور انہوں نے بی بی سی کو تصدیق کی کہ ابو طویلہ کی آنکھ پر کیمیکل سے جلنے کا اثر تھا، جس سے آنکھ کے آس پاس کی جلد کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابو طویلہ کی نظر کمزور ہو رہی ہے، جو یا تو کیمیکل کے اثرات ہو سکتے ہیں یا کسی اور جسمانی صدمے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی نے ابو طویلہ کے زخموں کی تصاویر اور انٹرویو میں مہیا کی گئی تفصیلات کئی برطانوی ڈاکٹروں کو دکھائیں، جنہوں نے کہا کہ زخم اور علامات ابو طویلہ کی کہانی سے مطابقت رکھتے ہیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تصاویر دیکھ کر مکمل تشخیص ممکن نہیں۔ بی بی سی نے یہ تمام تفصیلات اسرائیلی فوج یعنی IDF کو فراہم کی۔ انہیں ان کی تفتیش کے لیے 5 دن کا وقت دیا گیا، تاہم IDF نے ابو طویلہ کے الزامات کا براہ راست جواب نہیں دیا اور صرف اتنا کہا کہ وہ ایسے کسی بھی معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں جو اس کی اقدار کے خلاف ہو۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کچھ کیسز کی تفتیش کی جائے گی، مگر یہ وعدہ نہیں کیا کہ آیا ابو طویلہ کا کیس ان میں شامل ہے یا نہیں۔ جن دوسرے فلسطینیوں سے بی بی سی نے بات کی، انہوں نے بھی گرفتاری کے وقت بدسلوکی کی تفصیلات بتائیں۔ عبدالکلیم مشتہا کی عمر 33 سال ہے اور وہ مرغی خانے میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگائیں اور مارنا شروع کر دیا، کسی نے مجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نومبر 2023 میں جب اپنی فیملی کے ساتھ اسرائیلی انخلا کے حکم پر عمل کر رہے تھے تو ایک چیک پوسٹ پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں ان سے جیل میں ملنے والے ایک وکیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جیل منتقل کیے جانے سے قبل عبدالکریم مشتہا کو شدید مار پیٹ، ذلت، برہنہ کرنے اور بے عزتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 2 قیدیوں نے بتایا کہ انہیں گھنٹوں سردی میں باہر کھڑا رکھا گیا، جبکہ دیگر 2 نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان کے پیسے اور ذاتی اشیاء چوری کر لی۔
BBC ने जब इल्जामात की तफसील इसराइली फौज यानी IDF को फराहम की तो फौज ने उसे कानून और अपनी इख्तियार के खिलाफ करार दिया और कहा कि अगर मजीद मालूमात फराहम की जाए तो वो इन केसेस की मुकम्मल जांच करेंगे। अब्दुल करीम मुश्तहा समेत तमाम कैदियों ने बताया कि उन्हें इसराइली फौजी छानी सदी तैमन ले जाया गया, जहां अबू तुएला का भी एक फील्ड अस्पताल में इलाज किया गया था। एक कैदी ने हिफाजत के खौफ से अपना नाम ना जाहिर करने की दरख्वास्त की, लिहाजा BBC ने उन्हें उमर का नाम दिया। उमर कहते हैं कि इस फौजी छावनी में ले जाते वक्त भी इसराइली फौजियों ने बदसलूकी का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इसराइली फौजियों ने उन पर और दीगर कैदियों पर थूका और ऐसी गालियां दी, खंजीरों की औलाद और सिनवार की औलाद। हमास के लीडर याह्या सिनवार का हवाला, जिनके मुतालिक इसराइली फौज का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमलों के मरकजी मंसूबाजात थे और कुछ माह कबल इसराइली कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं। उमर ने मजीद बताया, उन्होंने हमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई जिसमें कहा गया था कि जो तुमने हमारे बच्चों के साथ किया हम वही तुम्हारे बच्चों के साथ करेंगे। उमर एक इलेक्ट्रिकल केबल कंपनी में काम करते थे। सिद्दी तैमन छावनी पहले भी सख्त इल्जामात की जद में आ चुकी है। फरवरी में वहां तैनात कई इसराइली फौजियों पर एक कैदी पर तशद्दुद करने का इल्जाम लगा, जिसके नतीजे में कैदी को अस्पताल ले जाना पड़ा। तशद्दुद के नतीजे में उस कैदी के जिस्म के निचले हिस्से और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचा था। एक और अलग केस में इसी छावनी के एक फौजी को गजा के फलस्तीनी कैदियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक करने का एतराफ करने के बाद सजा सुनाई गई थी। जिन 3 कैदियों से BBC ने बात की, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिद्दी तैमान और दीगर हिरासती मराकज़ में कैदियों को डराने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अबू तुएला, जो हिरासती बैरक में कैद थे और वहीं उनका इलाज भी किया जाता रहा, ने बताया कि जब हमें बैरक से मेडिकल क्लिनिक या तफ्तीशी कमरे में ले जाया जाता तो इस दौरान भी हमें मारा पीटा जाता, सख्त हथकड़ियों में बांधकर हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते। BBC ने इसराइली फौज से इन इल्जामात पर जवाब मांगा कि आया वो कैदियों को डराने और उन पर हमला करने के लिए कुत्तों का बाकायदा इस्तेमाल करती है, तो फौज ने दावा किया कि कैदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल ममनू है। इसराइली फौज का ये भी दावा था कि कैद किए गए अफराद में खतरनाक दहशतगर्द शामिल हैं और ये कि गैर मामूली सूरतों में उन कैदियों को ज्यादा देर के लिए बांधा जाता है। कई कैदियों ने बताया कि उन्हें तवील वक्त के लिए तकलीफदा हालत मसलन हाथों को घुटनों तक सर के ऊपर उठाकर रखना में बैठने पर मजबूर किया जाता है। अबू तुएला ने बताया कि हमें सुबह 5 बजे से रात 10 बजे सोने तक घुटनों के बल बैठना पड़ता था। एक और कैदी हम्माद अल दहदू ने कहा कि बैरक में मारपीट के दौरान हमारे सरों और हसास हिस्सों जैसे आंखों और कानों को निशाना बनाया जाता था। 44 साल हम्माद, जो जंग से पहले किसान थे, ने बताया कि इसराइली फौजियों के तशद्दुद के नतीजे में उनके कान और कमर को नुकसान पहुंचा और उनकी पसलियां भी टूट गईं। हम्माद अल दहदू के इल्जाम पर इसराइली फौज ने कोई जवाब नहीं दिया। दहदू और कुछ दीगर रिहाई पर आने वाले कैदियों ने बताया कि तफ्तीश के दौरान या बतौर सदा उन्हें बिजली के झटके भी दिए गए। उन्होंने कहा, तशद्दुद करने वाले यूनिट के फौजी कुत्ते, लाठियां और इलेक्ट्रॉनिक गन्स लेकर आते और वो हमें बिजली के झटके देते और मारते। अबू तुएला ने मजीद बताया कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के दौरान भी हमें मारा पीटा जाता और डराया धमकाया जाता। अब्दुल करीम मुश्तहा ने बताया कि 3 रातों तक मैं इसलिए नहीं सो सका क्योंकि वो मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हमारे हाथ बांधकर सर के ऊपर कई घंटों तक रखे जाते और इस दौरान हमने कुछ नहीं पहना होता था। जब भी हम कहते कि मुझे सर्दी लग रही है तो एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर हम पर डालते और पंखा चला देते। तहदू ने बताया कि उनके तफ्तीशकारों ने कहा कि जो भी गजा से है उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से है और जब कैदियों ने पूछा कि क्या वो अदालत में उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं तो उन्हें बताया गया कि इसके लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें वकील तक रसाई नहीं दी गई। इसराइली फौज ने BBC को बताया, इसराइली कानून शहरी अदालत में अदालती जायदे का हक, वकील के जरिए कानूनी नुमाइंदगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक फराहम करता है। उमर ने कहा कि जब वो सदी तैमान पहुंचे तो उन्हें 3 दिन तक तफ्तीश के लिए ले जाया जाता रहा। उन्होंने बताया कि कैदियों को पतले कपड़े पहनाकर एक ठंडे कमरे में रखा जाता जहां बुलंद आवाज में इसराइली मौसीकी चलाई जाती थी। उन कैदियों ने बताया कि तफ्तीश खत्म होने पर उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर बैरकों में वापस ले जाया गया। उमर ने मजीद बताया कि हमें नहीं पता होता था कि रात है या सुबह हो चुकी है, हम सूरज नहीं देख सकते थे, कुछ भी नहीं देख सकते थे। उमर और मुश्तहा ने कहा कि बाद में उन्हें कतसियोत जेल मुंतकिल कर दिया गया जहां उन्होंने एक इस्तकबालिया तकरीब का जिक्र किया जिसमें कैदियों से मारपीट और बदसलूकी की गई। उमर ने बताया कि उन्होंने कतसियोत जेल में कैदियों का जिनसी इस्तेहसाल होते देखा। उन्होंने कुछ लड़कों के कपड़े उतारे और शर्मनाक अमल किए। उन्होंने लड़कों को एक दूसरे के साथ जिनसी अमल करने पर मजबूर किया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। ये पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं था। वो एक कैदी को दूसरे कैदी लड़के के जिनसे आधा चूसने को कहते हैं और ये करना लाजमी होता था।
BBC کو اس नौयत की कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन फलस्तीनी कैदियों की तंजीम जो इसराइली जेलों में फलस्तीनियों की हालत पर नजर रखती है ने कत्सियो जेल में कैदियों के साथ जिनसी ज्यादती को एक आम बात करार दिया। इसमें रेप, जिनसी हरासनी और जिनसी आज़ा पर मारपीट शामिल थी। इस ग्रुप का कहना है कि अगरचे उसे कैदियों के दरमियान जबरदस्ती जिनसी ताल्लुकात की कोई गवाही नहीं मिली, लेकिन उसे बताया गया कि बाज कैदियों को एक दूसरे को नंगा देखने पर मजबूर किया गया और एक दूसरे पर नंगा करके फेंका गया। बीटी सैलम की एक रिपोर्ट में भी जिनसी तशद्दुद के इल्जामात शामिल हैं, जिनमें एक कैदी ने बताया कि जेल गार्ड ने काजर के जरिए उनका रेप करने की कोशिश की। BBC ने कैदियों पर जिनसी अमल करने के इल्जामात इसराइली जेल सर्विस IPS के सामने रखे। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें जिनसी ज्यादती के इल्जामात या कत्सियत और दीगर जेलों में कैदियों के साथ होने वाली बदसलूकी के बारे में कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि IPS एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है जो कानून की दिफात, रियासती ऑडिटर और दीगर सरकारी निगरानी के तहत काम करता है। उमर ने कहा कि कत्सियो जेल में उन्हें छड़ियों या डंडों से भी मारा गया। उमर मजीद बताते हैं कि तशद्दुद के बाद में सारी रात कमर से लेकर टांगों तक दर्द में मुब्तला रहा। साथ ही लड़के मुझे मैट्रेस से उठाकर बाथरूम ले जाते। मेरा जिस्म, मेरी कमर, मेरी टांगे, सारा जिस्म मारपीट से नीला पड़ा था। तकरीबन 2 महीने तक मैं हरकत नहीं कर सकता था। जबकि अब्दुल करीम मुश्ताह ने कहा कि उनका सर दरवाजे से टकराया गया और जिनसी आज़ा पर मारा गया। वो बताते हैं कि वो हमें नंगा कर देते, वो हमें टीज करते, वो हसास जगहों पर मारपीट करते, वो कहते हम तुम्हें कस्सी कर देंगे। उन्होंने कहा कि मारपीट का मकसद हड्डियों को तोड़ना होता था और कभी कभार कैदियों को इकट्ठा कर कर उन पर गर्म पानी डाला जाता। उमर और मुश्ताह दोनों ने ही मेडिकल गफलत के वाकयात भी बयान किए। मुश्ताह ने कहा कि मेरे हाथों पर छाले और सूजन थी। अगर किसी ने मेरे पाँव देखे होते तो वो कहते कि इतनी सूजन और हालत खराब है कि उन्हें काटना पड़ेगा। गार्ड्स मुझे सिर्फ ये कहते कि अपने हाथ पाँव पानी और साबुन से धो लो, लेकिन मैं ये कैसे करता जब हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी होता और साबुन की जगह हर हफ्ते सिर्फ 1 चम्मच शैम्पू लाया जाता था। मुश्ताह ने कहा कि गार्ड्स ने उन्हें बताया, जब तक तुम्हारे जिस्म में धड़कन है तुम सेहतमंद हो, जब तक तुम खड़े हो तुम सेहतमंद हो, जब तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी हम आकर तुम्हारा इलाज कर देंगे। एक वकील जिन्होंने गुज़िश्ता सितंबर में कत्सियोल जेल में अब्दुल करीम, मुश्ताह और उमर से मुलाकात की, उनकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये कैदी दीगर कैदियों की तरह हाथों, पैरों और जिस्म के निचले हिस्सों पर फोड़ों के बाइस शदीद तकलीफ में मुब्तला है। जेल में सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं और ना ही किसी किस्म का इलाज फराहम किया जा रहा है। मुश्ताह ने BBC को गजा के एक डॉक्टर की तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम की, जिसमें तस्दीक की गई कि रिहाई के दिन भी वो खारिज जैसी जल्दी मर्ज में मुब्तला थे। उमर ने बताया कि जब कैदी तिब्बी इमदाद मांगते तो उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। वकील ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जेल की गंदगी और तशद्दुद के बाइस उमर के जिस्म पर दाने और फोड़े निकल आए थे, खास तौर पर रानों और पीठ पर, जिसकी बुनियादी वजह गंदा पानी और सफाई की सहूलियात की कमी थी। कैदी का कहना है कि जब नहाने की बारी आती है तो खुद ही बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेल का पानी ना सिर्फ आलूदा है बल्कि उससे खारिश और सूजन हो जाती है। तमाम कैदियों ने बताया कि उन्हें दौरान हिरासत बहुत महदूद मिकदार में खाना और पानी दिया जाता था और कई ने बताया कि उनका वजन तेजी से कम हुआ। उमर के मुताबिक उनका वजन 30 किलोग्राम तक कम हो गया। वकील का कहना है कि उमर ने उन्हें बताया कि कैद के इब्तदाई दिनों में खाने की सूरत हाल इंतहाई खराब थी, बाद में कुछ मामूली बेहतरी आई। मुश्ताह ने बताया कि जेल में उनका खाना अक्सर पिंजरानुमा अहाते के बाहर रखा जाता, जहाँ पहले बिल्लियां और परिंदे खाते और आखिर में वो। BBC को इंटरव्यू देने वाले एक और कैदी अहमद अबू सैफ ने बताया कि उन्हें उनकी 70वीं सालगिरह के दिन गिरफ्तार करके मजदूर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जो मकबूदा मगरबी किनारे के करीब वाक़ है। अहमद ने बताया कि इसराइली हुक्काम बार बार उनकी बैरकों पर दावा बोलते और आंसू गैस के स्प्रे करते। अहमद, जो नौजवान कैदियों के हिस्से में कैद थे, बताते हैं, हर बार आंसू गैस स्प्रे के बाद हमें 4 दिन तक सांस लेने में तकलीफ होती थी, जैसे दम घुट रहा हो। हम बच्चे थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ 7 अक्टूबर के अस्करियत पसंदों जैसा सलूक किया। तफ्तीश के दौरान अहमद के नाखून निकाले गए। रिहाई के अगले दिन जब BBC ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने अपने पैरों के नाखून दिखाए, जिनमें अभी तक इन्फेक्शन था। अहमद ने उन्हें अपने हाथों पर जख्म दिखाए जो हथकड़ियों और कुत्तों के पंजों से लगे थे। इसराइली जेल हुक्काम IPS ने इन इल्जामात पर कोई जवाब नहीं। 2 कैदियों ने बताया कि उन्होंने अपने साथी कैदियों को मरते देखा। एक कैदी कुत्तों के हमले और मारपीट के बायस मर गया और दूसरे कैदी की मौत तिब्बी गफलत की वजह से हुई। उन्होंने इन अमवात की जो नाम और तारीखें बताई वो इंसानी हुकूकी तंजीम और मीडिया रिपोर्ट से मुताबिकत रखती हैं। फलस्तीनी कैदियों की तंजीम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक कम अज कम
63 فلسطینی قیدی اسرائیلی تحویل میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 40 کا تعلق غزہ سے تھا۔ اسرائیلی جیل حکام نے ان اموات پر کوئی جواب نہیں دیا، تاہم اسرائیلی فوج نے کہا کہ قیدیوں کی اموات کے بعض واقعات سے آگاہ ہے، جن میں ان قیدیوں کی موت ہوئی ہے جو پہلے ہی کسی بیماری یا جنگ کے دوران لگنے والے زخموں میں مبتلا تھے۔ کچھ قیدیوں نے بتایا کہ ان پر تشدد آخری لمحے تک جاری رہا، یہاں تک کہ رہائی کے دن بھی۔ عبدالکریم مشتاق نے بتایا کہ رہائی کے دن ہمیں وہ وحشیانہ سلوک کا نشانہ بناتے رہے، ہماری ہتھکڑیاں بہت سخت کی گئیں اور جب ہمیں ہلانا ہوتا تو ہمارے ہاتھ سر کے اوپر کر کے زور سے کھینچا جاتا۔ انہوں نے بتایا فوجی کہتے تھے اگر تم حماس سے تعلق رکھتے ہو یا ان کے لیے کام کرتے ہو تو تمہیں نشانہ بنایا جائے گا، ہم تم پر میزائل برسائیں گے۔ احمد جو صرف 17 سال کے ہیں نے کہا کہ جنوری میں سیز فائر ڈیل کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے، سپاہی جانتے تھے کہ ہمیں جلد رہا کیا جا رہا ہے، اس لیے تشدد اور بڑھا دیا گیا۔ عمر نے بتایا کہ صرف اس وقت انہیں سکون کا احساس ہوا جب انہیں ریڈ کراس کی بس کے ذریعے غزہ واپس بھیجا جا رہا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کچھ قیدی ایسی شرٹس پہنے ہوئے تھے جن پر اسرائیلی ستارہ بنا تھا اور عربی میں لکھا تھا ہم نہ بھولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں۔ غزہ میں یورپی اسپتال جہاں قیدیوں کا معائنہ کیا گیا کہ ایک اہلکار نے بتایا کہ زیادہ تر قیدیوں کو جلد کی بیماریاں جیسے خارش، غذائی قلت اور جسمانی تشدد کے نشانات کے ساتھ لایا گیا۔ قانونی ماہر ڈاکٹر لارنس ہل کے مطابق قیدیوں کو کیمیکل سے جلانا، پانی میں سر ڈبونا، بجلی کے جھٹکے دینا، ناخن نکالنا اور شدید مار پیٹ، یہ سب عالمی اداروں کے مطابق تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیدیوں کو غیر انسانی پوزیشن میں بٹھانا اور زور زور سے موسیقی چلانا بھی تشدد میں شامل ہے۔ بین الاقوامی کمپنی برائے ریڈ کراس ICRC جو واپس آنے والے قیدیوں سے انٹرویوز کرتی ہے نے کہا کہ وہ رہائی پانے والے افراد کی حالت پر پرائیویسی کے مسائل کی وجہ سے تبصرہ نہیں کر سکتی۔ ICRC نے مزید کہا کہ وہ اب بھی ان قیدیوں تک رسائی حاصل کرنے کی خواہش مند ہے جو ابھی تک حراست میں ہے، لیکن 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد انہیں یہ رسائی نہیں دی گئی۔ ICRC نے BBC کو بتایا ICRC قیدیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بہت تشویش کا شکار ہے اور ادارہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے تمام حراستی مراکز میں دوبارہ دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم اس حوالے سے دونوں فریقوں سے مسلسل خفیہ اور دو طرفہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ کئی فلسطینی قیدیوں کے لیے غزہ واپس جانا خوشی کا لمحہ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک گہری مایوسی کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ ابو طویل نے کہا کہ ان کے خاندان والے رہائی کے بعد ان کی حالت دیکھ کر شرتر رہ گئے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیل میں گزارے وقت کے باعث وہ ابھی تک تکلیف میں ہیں۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، اور جسم پر جلی ہوئی جگہوں میں بھی خارج ہوتی ہے۔ یہ سب مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ نوجوان احمد ابو یوسف نے بتایا کہ وہ غزہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ میں غزہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں کیونکہ حراست کے دوران جو اذیتیں ہم نے جھیلی اور ہر وقت سروں پر بم گرنے کے خوف نے ہمیں ذہنی اذیت دی۔ ہم ہر روز موت کی دعا کرتے تھے مگر وہ ملی نہیں۔